خبر دیں گے آپ کو۔ پاک افغان سرحد طورخم بارڈر پر کشیدہ صورتحال کے باعث پاک افغان طورخم گیٹ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ پاک فوج اور FW کی جانب سے مہانڈری کے مقام پر تباہ شدہ پل کی دوبارہ تعمیر مکمل۔ افتخار فردوس صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ تمام معاملات ڈسکس ہو گئے، اب سرحد کے اس پار جائیے، افغان طالبان حکومت کے ساتھ حکومت پاکستان کے حالات بڑے کشیدہ نظر آتے ہیں، سرحدوں کی صورتحال بڑی کشیدہ نظر آتی ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے وہ افغان سرزمین سے ہوتی ہے، اور بہرحال افغان طالبان حکومت کو ان کو کسی صورت سے اس کی سرپرستی حاصل ہے، تو یہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات، سرحدی علاقوں کے معاملات، پاکستان کے الزامات، اس کا اگر احاطہ کریں۔ متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل نے بالواسطہ طور پر پاکستانیوں کو خبردار کیا کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ان کے ویزے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ بتائے گا کیا وجوہات ہیں جو بند کیا گیا ہے؟ جی، ایک بار پھر جو ہے طورخم بارڈر پر صورتحال جو ہے وہ کشیدہ ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ افغان فورسز کی جانب سے پاکستانی علاقے میں تعمیرات کی جا رہی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ بارڈر فورسز آمنے سامنے ہو گئی ہے، اور اس وقت جو ہے طورخم بارڈر کو ہر قسم کے آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور علاقے میں سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے۔ افتخار فردوس صاحب۔ کامران صاحب، افغان طالبان کا جو مسئلہ پاکستان کے ساتھ چل رہا ہے اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں۔ پرسوں میری ان کے ترجمان سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی، ذبیح اللہ مجاہد صاحب سے، انہوں نے بہت کلیئرلی اس بات کو ڈینائی کیا ہے کہ ہمارے ساتھ تو کوئی افغان طالبان یعنی کوئی پاکستانی طالبان جو ہے وہ موجود نہیں ہے، بلکہ ہم ان کو ریفیوجیز جو ہے وہ مانتے ہیں۔ جو ان کے باقی رہنما ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں۔ جو ہمارا ان کے ساتھ ایشو ہے وہ صرف اور صرف آبویسلی ایک نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ TTP کا پرابلم ہے بھی، لیکن اس کے علاوہ جو سرحدی تنازعات ہیں جس میں آبویسلی امریکہ کے آنے کے بعد کچھ انکرجنز اس سائڈ سے یہاں پہ ہوئی تھی اور یہاں سے اس سائڈ پہ ہوئی تھی، بار بار جب بار لگانے کے لیے جاتے ہیں تو تقریباً کوئی 21 پوائنٹس ایسے ہیں جس پہ افغانستان کے ساتھ تنازع ہے، اور اس میں بھی کیجولٹیز جو ہے وہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ ایک تو آپ ٹرانزٹ ٹریڈ دیکھتے ہیں جس کو ابھی ایک ڈیبیٹ بنی ہے پاکستان کے اندر، اور اس کو عزم استحکام کا حصہ بھی بنایا ہے کہ افغانستان جو پروڈکٹس ہم بیچتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں اسمگلنگ کے تھرو۔ اس کے علاوہ جو بائیلیٹرل ٹریڈ کا ایشو ہے، اگر آپ اس کا کوانٹم دیکھیں تو تقریباً پچھلے 20 سال کے اندر نہ حامد کارزائی کی حکومت کے اندر نہ اشرف غنی کی حکومت کے اندر جو والیوم ہے وہ اس ٹائم پر سب سے لو ہے افغانستان کے ساتھ جو ہمارا ٹریڈ ہے۔ تو ان کے ساتھ جو مسائل ہیں آبویسلی TTP ایک پوائنٹ آف کنٹینشن ہے۔ ہمارے ذرائع نے اس بات کی بھی تصدیق کی، اور ایک بہت سینئر آفیسر نے بتایا تھا کہ عید سے چند دن پہلے افغان طالبان کے ایک وفد جو ہے وہ پاکستان آیا تھا، جس میں یہ بات کی گئی تھی کہ نہ ہم TTP کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کر سکتے ہیں، نہ ان کو آپ کے حوالے کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو کنٹین کر کے بارڈر سے جو ہے وہ دور لے جائیں۔ لیکن ابھی بھی اس کے کوئی ایسے اثرات نظر نہیں آئے کہ اس پالیسی پہ کوئی عمل ہو۔ کنسسٹنٹلی جو ہے تشکیلیں رشید صافی صاحب، آپ بتائیے کہ یہ پوری صورتحال کا ہم نے کمپلیٹ ایک پکچر پیش کی ہے، ہر اینگل سے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ حالات اب کس طرف آگے جا رہے ہیں؟ اگلے 3 4 6 مہینے کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے؟ کامران خان صاحب، حالات تو درست سمت نہیں رواں۔ ہم نے یہ کرنا ہے پہلی فرصت میں کہ اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دینی ہے کہ TTA اور TTP کوئی الگ الگ تنظیمیں ہیں۔ ان کا ایجنڈا ایک ہے، ان کا امیر ایک ہے، ان کا جو منشور ایک ہے، ان کی طرز عمل اور ان کی کارروائیوں کا انداز ایک جیسا ہے۔ افغان طالبان مانے یا نہ مانے، لیکن TTP، ISKP، ETIM سمیت 30 پاکستان مخالف تنظیمیں اس وقت افغانستان کی سرزمین پر سرگرم ہے، اور یہ سرحدی پٹی جو افغانستان کی سائٹ پہ ہے، جلال آباد سے لے کر نورستان تک جو علاقہ ہے، کنڑ اور خوست، یہاں بھی موجود ہے۔ اور افتخار فردوس صاحب بالکل درست کہہ رہے تھے کہ میں بالکل واضح انداز میں یہ بات کہہ دوں کہ یہ حقانی گروپ کے حوالے سے منسوب یہ خبریں ہیں کہ انہوں نے خفیہ دورہ پاکستان کا کیا تھا، اور جو وہاں کے وزیر داخلہ ہے سراج الدین حقانی صاحب، انہوں نے یہ پاکستان کو باور کروایا تھا کہ سرحدوں سے کم از کم وہ یہ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ وہ سرحدوں سے TTP اور پاکستان مخالف عسکری قوتوں کو وسطی افغانستان شفٹ کر دیں گے، اور اس کے حوالے سے یہ اطلاعات ہے کہ 2000 گھر بھی ان کو بنا کے دیے
دیے گئے ہیں اور اس پروجیکٹ کو اگر آگے بڑھایا جائے گا تو چین کی مدد حاصل کی جائے گی. لیکن یہ تمام سطحی چیزیں ہیں. ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہے اور سمجھنی ہے کہ اگر ہم نے ٹی ٹی پی کو ایلیمنیٹ کرنا ہے یا ان کی کارستانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہم نے بات کرنی ہوگی ٹی ٹی اے سے, ہم نے بات کرنی ہوگی امیر ہیبت اللہ سے, ہم نے بات کرنی ہوگی ملا حسن سے, ملا برادر سے, سراج الدین حقانی سے. ان لوگوں میں اب ہم نے یہ تمیز نہیں کرنا جس طرح ماضی میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمارے اپنے ہیں اور وہ ہمارے پرائے ہیں. ہم نے افغانستان کے تمام نمائندہ قوتیں جو اس وقت برسر اقتدار ہے یا ان کے ہاتھ میں باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہے طاقت کا, ان سے بات کرنی ہے اور اپنی بات ان سے منوانی ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو بھلے ہم آپریشن کریں, بھلے ہم عزم استحکام کے تحت ایک وسیع مہم چلائے, اس کا فائدہ ہمیں نہیں ملنے والا. اگر آپریشن ہوگا بھی تو آپ کا پورس بارڈر ہے جو 2000 کلومیٹر سے زائد ہے. افتخار فردوس صاحب آپ کو نشاندہی کر رہے تھے کہ بار بار ان باڑوں کو لوگ اکھاڑ کے لے جاتے ہیں, وہ باڑ میں چلے جاتے ہیں. اس لیے اگر آپریشن کی صورت بنتی بھی ہے تو یہ لوگ افغانستان میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں اور افغانستان کے جو حکومت ہے ان کو کھلے باہوں ان کو قبول کرتی ہے. اور چونکہ وہ ان کے مہمان رہے ہیں تو یہ ٹی ٹی پی کے لوگ اور پاکستان مخالف قوتیں جو ہے طالبان ان کو اپنے دشمن نہیں بلکہ مہمان یا اگر کم درجہ بھی دیتے تو مہاجر سمجھتے ہیں. اس لیے یہ چیزیں ہم نے بالکل کرنی ہے, اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنا ہے. جو ون ڈاکومنٹ کا اگر کوئی پالیسی ہے جس کے تحت ہی افغان باشندوں کو پاکستان آمد و رفت کی اجازت دینے کی جو پالیسی اختیار کی جا رہی ہے, اگر وہ قابل قبول نہیں, قابل عمل نہیں ہے تو کوئی اور پالیسی بنانی ہوگی. افغان عوام کا جو ہے غم و غصہ وہ اس کا خیال رکھنا ہو. مشتاق یوسف زئی صاحب فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ مختلف چیلنجز ہیں, ایک سے ایک سیریس چیلنج ہے. ایک جانب سیاسی چیلنج جو صوبے کی حکومت ہے اس کی وفاق کے ساتھ بالکل نہیں بنتی, وفاق کا ریاست پر اس پر اعتماد نظر نہیں آتا, صوبے کی حکومت کا وفاق پہ اور ریاست پہ اعتماد نظر نہیں آتا. دوسری جانب دہشت گرد جو ہیں وہ مسلسل اپنی سپیس بڑھا رہے ہیں, اور تیسری جانب ہمیں سرحد کے اس پار سے بھی جو صورتحال وہ بہت زیادہ کشیدہ نظر آ رہی ہے. تو اگر اس کو حل کرنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کس چیز کو سیٹل کرنا ہوگا؟ بہت شکریہ عمران خان صاحب. اصل میں اس وقت جو صورتحال ہے خیبر پختونخوا کی میرے خیال میں جو 2007, 8 اور 9 میں تھی اس سے بالکل مختلف ہے. اس وقت یہاں پہ ٹیررزم تھی اور صرف قبائلی علاقوں تک محدود تھی, اور سارے جو پولیٹیکل پارٹیز تھے خیبر پختونخوا کے اور پاکستان کے دیگر علاقوں کے, تو وہ اس بات پہ متفق تھے, وہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ متفق تھے, ان کے پیچھے کھڑے تھے کہ ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس وقت صورتحال بالکل مختلف ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ تقریباً 1 درجن سے زیادہ ملٹری آپریشن ہو چکے ہیں, اور جو 2014 میں ضرب عضب آپریشن جو لانچ ہوا تھا شمالی وزیرستان میں, تو اب تک جتنے بھی یہاں پہ ملٹری آپریشن ہو چکے ہیں یہ سب سے بڑی اور مؤثر ملٹری کارروائی تھی, اور اس پہ کافی کاس بھی آیا تھا. لیکن اس کا پیدا یہ ہوا تھا کہ پہلی مرتبہ پہلے جب آپریشن ہوتا تھا تو اگر باجوڑ میں ہوتا تھا تو وہاں پہ جو ملٹریز تھے وہ ممند کے علاقے میں جاتے تھے, ممند سے پھر خیبر جاتے تھے, تو اس طرح مختلف علاقوں میں یہ لوگ ڈسپلیس ہوتے تھے. یہ جو آپریشن ہوا تو اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ جتنے بھی ملٹنٹ گروپس تھے وہ پاکستانی تھے, افغان طالبان تھے, القاعدہ کے تھے, چائنا کے تھے, ازبک تھے, جتنے بھی تھے, تو وہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کو پاکستان چھوڑنا پڑا. یہ سب لوگ گئے تھے اکراز دا بارڈر افغانستان, کنر, ننگرہار, نورستان, خوست, پکتیا, پکتیکا, یہ سب لوگ چلے گئے تھے.